السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ۔ اچھا جناب، آپ سب کے علم میں ہے کہ جو پاکستانی پولیس ہے وہ اتنی بدنام ہو چکی ہے اور ان کی حرکتیں بھی ایسی خوفناک اور دردناک ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو دوسرے ممالک یورپ وغیرہ میں جو پولیس ہے وہ نوکر ہے عوام کی، اور عوام کے ٹیکس کے پیسے سے ان کی تنخواہ جاتی ہے۔ پاکستان میں بھی ایسے ہی عوام ٹیکس دیتی ہے اور پھر اس پولیس کو تنخواہیں جاتی ہیں، اور پھر یہ اپنے مالکوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ پہلے اس لڑکی کی بات سنتے ہیں، تصویریں آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں جی۔ کتوں کو بکریوں کو گھسیٹ کے لے کر جاتے نا، ہمیں اسی طرح سے لے کر جا رہے تھے، نہ کہ وہاں ہمیں انسان سمجھا جا رہا تھا۔ تو یہ میں نے اس کو روکا، ہمیں باقاعدہ تشدد بھی کیا گیا، ہم زبردستی بٹانے کے باوجود بھی تشدد ہم پہ بہت زیادہ کیا گیا۔ اور میں بس میں نہیں بیٹھی، میں حامد میر صاحب کے ساتھ تھی، پھر انہوں نے ان سے مجھے گھسیٹ کے مجھے اندر لے کر گئے۔ پھر وہاں 4 عورتوں نے بڑے بڑے ڈنڈوں سے چاروں نے مل کے مجھے بہت زیادہ مارا۔ پولیس نے آپ پہ تشدد کیا ہے؟ پولیس نے 4 لیڈیز پولیس نے، اور جو ان کی سائڈ پہ کھڑی تھی وہ یہ لوگ مجھے مار کے کہہ رہے تھے آپ رو، میں رو نہیں رہی تھی۔ پھر سائڈ میں جو پولیس لیڈیز تھی وہ میرے لیے رو رہے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ بچی جو ہے اس کو انصاف نہیں دیا، اسلام آباد کی جو لیڈیز پولیس ہے۔ ناظرین، یہ حامد میر صاحب کی بھی بڑی مہربانی ہے کہ وہ وہاں پہ گئے۔ جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں، اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل، دارالخلافہ، اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی پولیس، پاکستان کے جو دفتر وغیرہ ہیں، لوگ ہیں، وہ سلجھے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے لسی سے مکھن نکال کے وہاں پہ ان کو اس طرح کے لوگوں کو پہنچایا گیا۔ جو 4 خواتین وہاں پولیس میں تھی، پتہ نہیں انہوں نے کیوں اس پہ تشدد کیا، اور کیسے وہ وہاں تک پہنچی، کن گھرانوں سے تعلق رکھتا ہے، کون ہے ان کے ماں باپ جنہوں نے ان کی تربیت کی، کس جانور کی وہ اولاد ہے، یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ وہ انسان کی اولاد اس طرح کا کام نہیں کرتا۔ آپ نے جب ایک لڑکی کو گرفتار کر لیا اور بغیر وجہ وہ پرامن احتجاج کر رہے، یہ بلوچستان سے آئے ہوئے لوگ ہیں، کافی دن سے وہاں پہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں سردی میں، اور جب آپ نے اس کو گرفتار کر لیا، پھر آپ کا کام ہے کہ عدالت میں پیش کرے، جو بھی آپ نے 2 نمبر طریقہ استعمال کرنا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے اوپر تشدد 4 لڑکیوں نے، 4 پولیس خواتین تشدد کر رہی۔ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کا یہ علاقہ جو اسلام آباد ہے، جہاں پہ غیر ملکی ایمبیسیاں بھی ہیں، سب کچھ ہیں، غیر ملکی لوگ بھی رہتے ہیں، وہاں کی پولیس کی یہ تربیت ہے، تو دوسرے پاکستان کی کیا حالت؟ دوسرے پاکستان کی حالت آپ سب کے علم میں کہ وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے جس طرح اس نے کہا کہ بھیڑ بکریوں کی طرح، کتوں کی طرح ہمیں کھینچتے رہے اور تشدد کرتے۔ یہ میرے پاس کافی 3-4 دن سے ویڈیو آئی ہوئی ہیں، اور بھی ویڈیو ہیں، مگر کس کس کو ہم سنائیں؟ آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ آپ یہاں پہ یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں، میں اس لیے بار بار یورپ کی بات کرتا ہوں کہ آپ بھی لاکھوں روپے دے کے یہیں آنا چاہتے ہیں، اور یہاں آ کے جو لوگ اپنے آپ کو نہیں تبدیل کرتے ان پر بھی افسوس ہے۔ بارہ یہاں کی پولیس ایسی ہے، آپ جائیں ان کے پاس، آپ سے بات چیت کریں گے، آپ کی بات سنیں گے، اور کسی بھی ایسے کام میں ملوث یہاں کی پولیس نہیں ہوتی۔ پچھلے دنوں یوکے میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا تھا، جب فلسطین کے حق میں نعرے لگے اور جلوس نکلا، تو پولیس افیسر کو منسٹری کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اس پر پرچہ درج کرو۔ اس نے جہاد کا نام دیا تو پولیس افیسر نے کہا تھا کہ یہ پرچہ بنتا نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو پتا کہ ہم عوام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم عوام کو تکلیف دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے۔ اور جو لوگ بھی یورپ میں رہتے ہیں ان کو کافی دفعہ یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ کبھی پولیس کے ساتھ پالا پڑ جائے تو وہ بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ آپ کو آپ کہہ کے بلاتے، تو کہہ کے بھی نہیں بلاتے۔ یہاں سے میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ انسانوں اور جانوروں میں کیا فرق ہے، اور پاکستان کی پولیس جو ہے اس وقت جانوروں سے بدتر ہے، درندے ہیں۔ یہ وہ بھیڑیے پولیس میں عورتیں بھی اور مرد بھی
इस वक्त भर्ती किए गए हैं, जो नवाज शरीफ की सिफारिश नवाज शरीफ ने करवाए या जो भी है, उनका गैंग है। और ऊपर से ताकतवर लोग जो इनको कहते हैं, ये वो काम करते। ये पुलिस वाले ना इनके पास अपने अकल है, ना मौत है, ना इनमें कोई अखलाकियात है, ना कोई इंसानियत है। इंटरनेशनल मीडिया पे ये खबरें आज तक चल रही हैं कि बयान आज यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी आ गया कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं उन पर तशद्दुद क्यों किया गया। वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी बोले, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। जो ताकतवर ऊपर लोग बैठे हुए, शायद उनके घर में ख़वातीन नहीं, उनके घर में उनकी बेटियां नहीं हैं, उनकी बहू नहीं, उनकी बीवी नहीं, उनकी माँ नहीं। कभी किसी पुलिस वाले ने, कभी कोई पुलिस वाला बूढ़ी खतून का गला दबा रहा है, कभी कोई पुलिस वाला किसी औरत के साथ ज्यादती कर रहा है, और जो इनको ऊपर से हुक्म मिलता है ये करते जा रहे हैं। ये कहते हैं जनाब सब ठीक है, जो हमें ताकतवर लोग कहेंगे हम वो करेंगे। मैंने जो बात आपको शुरू में बताई कि काश जितने इदारों में लोग काम करते हैं वो अपने आप को मुलाजिम समझते, वो सोचते कि हम अवाम के नौकर हैं, हम अवाम की खिदमत के लिए आए हुए। मगर ये सोच किसी इदारे में भी आपको नहीं मिली। वजह ये है कि उन लोगों ने, जिस तरह इस लड़की ने कहा कि आज तक अवाम को इंसान समझा ही नहीं। वो समझते हैं कि ये इंसान नहीं, भेड़ बकरियां ही हैं और इनके साथ जो मर्जी सलूक। आज भी पाकिस्तान की जेलों में आप चले जाएं, वहाँ पे बेगुनाह ख़वातीन, मर्द, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी पकड़ के ले जाते। जी इसने जी इमरान खान के हक़ में बात की, इसने इमरान खान के कहने पे ये कर दिया, इसने वो कर दिया, 12 साल का बच्चा पकड़ लो। ये सारी ड्यूटी इनकी सारा दिन चलती। और जहाँ भी इनको कोई जिस तरह कच्चे के डाकू हैं या दूसरे जिसे मिलते हैं, फिर वहाँ से इनकी लाशें आती हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि क्वालिटी कोई नहीं। जब आपने सारा दिन अपनी अवाम पे जुल्म का सोचना, अपनी अवाम पे ऐसे ऐसे जुल्म ये लोग करते हैं जिसका आप सोच भी नहीं सकते। पुलिस स्टेशन में चले जाएं, लोगों को उल्टा लटका कर उनको मार रहे होते हैं, कभी किसी को चक्की में बंद कर देते हैं, कभी किसी को चारपाई पे बांध कर उस पर तशद्दुद कर रहे होते, कभी किसी औरत को नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद कर रहे होते, कभी किसी औरत की वीडियो बना रहे होते हैं, कभी किसी मर्द की वीडियो बना रहे होते। ये सब कुछ इन्होंने कहाँ से सीखा? वजह ये है कि इन लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं। और पाकिस्तान में वैसे भी ताकतवर लोग जो है वो दंदनाते फिरते हैं। पाकिस्तान में मैं कल एक वीडियो सोशल मीडिया पे देख रहा था, जानवर जो जंगल में होते हैं, जो ताकतवर जानवर होता है वो कमज़ोर को चीर पाड़ देता। और पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसे ही मुझे उसका ख्याल है कि जो भी ताकतवर है वो कमज़ोर के साथ जो मर्जी सलूक करे, उसे चीर पाड़ दे, उसे जो मर्जी करे, मारे, झूठे केस बना दे, जलीलो ख्वार करे, कोई पूछने वाला नहीं। जंगल है पाकिस्तान, आप अपने इर्द गिर्द देख लें। अब ये जो पुलिस वाले इस बच्ची को मार रहे थे, ये कभी किसी बड़े आदमी को मार सकते हैं? इनकी जुर्रत नहीं है, इनकी औकात नहीं है, क्योंकि इनको सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है रिश्वत। पाकिस्तान सिफारिश। जब आप मेरिट पे आई नहीं, आपने सीखा ही नहीं कुछ, आपने खलाकियात नहीं सीखी, आपने इंसानियत नहीं सीखी, आपने कुछ सीखा ही नहीं, तो आके आपने लोगों के ऊपर तशद्दुद ही करना। और जब ये पुलिस वाले वो पुलिस में भर्ती होने जाते तो इनको ऊपर भी तशद्दुद हो रहा था। पहली पुलिस दुनिया की देखी है जिनके ऊपर डंडे पड़ रहे होते हैं। यहाँ पे मैंने देखा जर्मनी में भी जब पुलिस में भर्ती करती है और फिर वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं तो बड़े अच्छे तरीके के साथ जो इनका तरीका का तशद्दुद नहीं करते पुलिस। हमारी पुलिस जो नहीं आती उसके ऊपर भी तशद्दुद होता है और वो जाके वहाँ पे तशद्दुद कर देते। ये जितने लोग बलूचिस्तान से आए हुए हैं, अभी तक किसी ताकतवर लोग ने, जो ताकतवर लोग शराब शबाब की महफिलों में मस्त रहते हैं, आप समझ गए हैं, मैं बार बार नाम नहीं लूंगा, उन्होंने आके किसी ने इनके जख्मों पे मरहम नहीं रखी। इंसानियत से घिरे हुए ये ताकतवर लोग, पूरी दुनिया को आज पता चल चुका है कि ये ख़वातीन, मर्द, बच्चे सब वहाँ पे बैठे हुए, मगर उनको नहीं पता चला।
مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑے گا ہمارے جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں پاکستان میں جو پولیس میں یا کسی بھی ادارے میں، ان کو مجھے بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ کاش وہ پیدا ہی نہ ہوتے، وہ اس دھرتی پہ ایک نسور بن چکے، وہ کینسر ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی کبھی جب میں کبھی پولیس والے کی تصویر دیکھتا ہوں کہ فلاں جگہ پہ یہ شہید ہو گیا تو میرے دل سے دعا ہی نہیں نکلتی، کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ بھی رشوت لیتا ہوگا، یہ وہ غلط کام کرتا ہوگا جو دوسری پولیس کرتی۔ تو ایسے کام کیجئے کہ دعا خود بخود نکلے، زبردستی تو دعا بھی نہیں نکلتی۔ مجھے آج بھی ہمدردی ہے ان خواتین کے ساتھ جو بلوچستان سے آئی ہوئی ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ کرے یہ خیریت سے واپس چلے جائیں، کیونکہ ان کو بھی نہ اٹھا لیے جائیں، یہ بھی نہ غائب کر دی جائیں جو بڑی بڑی ہیں، اور پھر ان کو ڈھونڈنے کے لیے پھر ان کے بچے نکلیں گے۔ نفرت ایک ایسی چیز ہے جو آپ نے اس نئی نسل میں ڈال دی ہے، ان کے بابا کو اٹھا لیا، بڑوں کو اٹھا لیا، گولیاں ماری، یہ کیا وہ کیا، اور یہ ریاست کی بدقسمتی ہے کہ اپنی عوام اپنے اداروں سے نفرت کر رہی ہے۔ انتقام جب کبھی دشمن کو موقع ملے گا تو وہ ان لوگوں کو استعمال کرے گا تو یہ بڑی جلدی بک جائیں گے۔ یہ پھر آپ کو پتہ ہے یہ بنگلہ دیش والی کہانی بار بار میں سناؤں گا تو آپ بھی بور ہو جائیں گے۔ سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔